الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید بقرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور ہماری بولی میں اس کو بڑی عید کہا جاتا ہے۔ آج آپ اللہ کے حضور نماز عید ادا کرنے کے لیے اور خطبہ عید سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یقیناً اس عمل میں اور چند دن پہلے آپ نے قربانیاں خریدنا بھی شروع کی ہوں گی۔ ابھی نماز عید کے بعد جب آپ اپنے گھروں کو جائیں گے تو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو آپ نے جانور خریدے ہیں انہیں قربان کیا جائے گا اور آپ ایسا کریں گے۔ لیکن چند لمحے پہلے یہ سوچ لینا بھی چاہیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی تاریخ ہے۔ تو یقیناً آپ کو قرآن مقدس لے کے جائے گا
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں کہ پیغمبروں میں سے جو اولو العزم پیغمبر ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جنہیں مالک کائنات نے آزمائشوں میں ڈالا، ایک امتحان کے بعد دوسرے امتحان میں، اور ہر آنے والا امتحان گزشتہ امتحان سے بڑھ کر سخت ہوتا، لیکن قربان جاؤں اس عظیم ہستی پر کہ ذرا بھی ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ مالک نے جو کہا انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ اگر ان کے امتحانات کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے۔ پہلے تو باپ کے سامنے امتحان کہ مسئلہ توحید بیان کیا، باپ مخالف، عوام مخالف، بادشاہ مخالف، فیصلہ ہوا آگ میں ڈالا جائے، آگ میں ڈالا گیا اللہ کے خلیل کو، اللہ نے آگ سے بچا لیا۔ جب آگ سے زندہ بچ کے باہر آ گئے تو قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کے ہجرت کر چلے، اپنی بیوی کو اور حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے اور ان کے چچا ہاران کے بیٹے تھے، وہ ابھی لڑکے تھے، ان کو بھی ساتھ لیا اور چل پڑے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں ان کے چلے جانے کے بعد اس قوم پہ اللہ نے مچھروں کا عذاب بھیج دیا، اور اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو قرآن مقدس ذکر کرتا ہے کہ جب یہ وہاں سے چل پڑتے ہیں، التجا کرتے ہیں اللہ اولاد دے دے، 86 سال کی عمر ہے، اللہ نے ان کو بیٹا دیا، تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں۔ جب بیٹا دیا، اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نام رکھا، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، فرمایا میرا پیغمبر اس بچے کو اور اس کی ماں کو اٹھاؤ اور ایسی جگہ میں چھوڑ کے آؤ جہاں میرا حکم ہے، پانی بھی کوئی نہیں، کھانے پینے کا کوئی سبزہ اور انتظام بھی نہیں ہے، زندگی کے نشانات تک نظر نہیں آتے، بغیر سوال پوچھے اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کو اور بیوی کو، چلیے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے یہ قرآن مقدس 13واں پارہ سورت ابراہیم ہے۔ جب پہنچتے ہیں بالکل ایک بیابان جگہ ہے، وہ بیابان جگہ کون سی؟ جہاں آج کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، آج حرم ہے، حجاج جمع ہوں گے، یہ وہی مقام ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے لختے جگر حضرت ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل کو جو اس وقت دودھ پیتے بچے اٹھا کے اس بیابان ویرانے میں چھوڑ کے جانے لگے۔ بیوی کہنے لگی اے ابراہیم، اتنا سفر طے کرنے کے بعد آپ نے ہمیں اس بیابان ویرانے میں کیوں چھوڑا ہے؟ کوئی وجہ تو بتلائیے۔ اللہ کے خلیل جواب بھی نہیں دیتے، کہنے لگی یہاں کس طرح ہم گزارا کریں گے، جواب نہیں آ رہا۔ آخر پیغمبر کی بیوی ہے، کہنے لگی اللہ امرک بہذا، استفہامیہ انداز، اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ اس وقت اللہ کے خلیل نے
سر ہلا کے فرمایا ہاں جی ہاں اللہ کا حکم ہے، قربان جاؤں۔ کیا کہنے لگی اسماعیل؟ کہنے لگی جب اللہ کا حکم ہے تو پھر میرا عقیدہ اور میرا اللہ پہ حسن ظن بھی سن لیجئے، اذن لا یضیعن اللہ، پھر آپ بے فکر چلے جائیں، میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اذن لا یضیعن اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے خلیل بیوی کو چھوڑتے ہیں وہاں، اور ساتھ میں کچھ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے۔ چلتے چلتے جب آپ کدا پہاڑیوں کے پاس آتے ہیں، یعنی بیوی بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے، پہاڑ کی اوٹ میں آتے ہیں، تو جو ہی پہاڑ کی اوٹ میں آتے ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا، اللہ کے سامنے زاری شروع کر دی، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتے ہیں، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ یہاں ٹھہرا دیا ہے۔ کہاں پہ ٹھہرا دیا ہے؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جس میں کوئی کھیتی سبزہ نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ کعبۃ اللہ اس وقت بنا بھی نہیں تھا، صرف اس کی بنیادوں کے نشانات تھے۔ بنیادوں کے کیا تھے؟ صرف نشان تھے۔ فرمایا اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس لیے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ کیا قائم کریں؟ ہاں، اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ تعلیم پیغمبر ہے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ فرمایا تاکہ تیرے گھر کے پاس رہیں اور تیرے گھر میں تیری عبادت کریں، نماز قائم کریں۔ لیکن ہے لوگ جو کوئی نہیں، تو دعا بڑی جامع کی، فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کے دل مائل کر دے اس جگہ کی طرف، تاکہ لوگوں کا میلان ہو جائے، لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو جائیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہے سبزہ نہیں اور دعا کیا کس کی جا رہی ہے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ انہیں روزی دے پھلوں سے۔ اور دعا ایسی قبول ہوتی ہے، آج بھی جا کے دیکھ لیں، جس موسم میں آپ جائیں حرم کے اندر، ہر موسم کا میوہ وہاں ملے گا، تازہ ملے گا آپ کو۔ اللہ پھلوں کی روزی دے ان کو، لعلہم یشکرون، تاکہ تیرا شکر ادا کریں، تیری نعمتیں استعمال کر کے۔ یہ تو خلیل اللہ کی دعا اور التجا قرآن ذکر کرتا ہے۔ اس طرف کا منظر کیا ہے؟ جب حضرت ہاجرہ دودھ پلاتی ہے، کیا کرتی ہیں؟ دودھ پلاتی ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، اور مشکیزے کا پانی پیتی ہیں۔ کچھ وقت تو گزارا ہو جاتا ہے، پھر وہ کھجوریں بھی ختم، پانی بھی ختم ہو گیا، اور چھاتی میں دودھ بھی ختم ہو گیا۔ جب بچہ بلبلانے لگا، رو پڑتا ہے بھوک سے،
اس وقت ایک بیابان میں، ایک ویرانے میں ماں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ماں دوڑتی ہے بچے کو بٹھا کے، یہاں کعبۃ اللہ ہے بالکل اس کے پاس، بچے کو چھوڑا اور دوڑتی ہے، صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے کہ دور دور تک کوئی نظر آئے، کوئی انسان ہو، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، کسی کو آواز دی جا سکے، شاید جو ہماری مدد اور نصرت کر سکے، لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ صفا سے اترتی ہیں، نیچے آتی ہیں، جب نیچے گھاٹی میں آتی ہیں تو فوراً اپنا کرتا اوپر کر لیتی ہیں اور تیزی سے دوڑ پڑتی ہیں، کیونکہ بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، وہاں بھی دیکھتی ہے کوئی نظر نہیں آتا، پھر اپنے بچے اسماعیل پہ نظر ڈالتی ہے، پھر مروہ سے صفا پہ دوڑتی ہے۔ 7 چکر اسماعیل نے یوں لگائے، اللہ جانے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی پریشانی اور دکھ اس نے اٹھایا ہوگا، لیکن اللہ کی قسم اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آ گئی ہیں کہ قیامت تک کے لیے حاجی کا حج اور عمرہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ اماں ہاجرہ کی یہ سنت صفا و مروہ والی ادا نہ کر دے، جب تک یہ چکر نہ لگائے۔ ابھی 7 چکر پورے ہوئے کہ ایک آواز سنائی دی۔ جب آواز سنائی دی تو توجہ اس آواز کی طرف کی اور ایک دم چیخ کے کہنے لگی، او آواز دینے والے، میں نے تیری آواز سن لی ہے، اگر تو ہماری کچھ امداد کر سکتا ہے تو آ جا، اگر ہے کچھ تیرے پاس۔ لیکن وہ آواز دینے والا اللہ کا فرشتہ تھا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، جو ہی اسماعیل نے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کے پاس فرشتے نے آ کے اپنا پر مارا، ایک روایت میں پر مارا، ایک میں ہے کہ پاؤں ایڑی ماری، تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ جب چشمہ جاری ہوا دوڑتی ہوئی آئی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اماں ہاجرہ، جب پاس آئیں تو فوراً پانی کے ارد گرد مڈھیر بنانے لگی تاکہ تالاب سا بن جائے، مڈھیر بنانے لگی، پانی جوش مار رہا ہے نیچے سے، اور کہتی ہے زم زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا، یعنی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم کرے اسماعیل پر، اگر وہ مڈھیر نہ بناتی تو زمزم جوش مارتا ہوا ایک بہت بڑا چشمہ ہوتا، بہتا جاری ہوتا ایسے، پانی نکل آیا، کھایا پیا، انتظام زندگی کا شروع ہو گیا، وہ تکلیف دور ہو گئی، وہیں رہتے ہیں، گائے بگائے خلیل اللہ تشریف لاتے ہیں، عرصہ گزرتا ہے، کچھ وقت کے بعد بنو جرہم عرب کا ایک قبیلہ ہے، ان کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، تو انہوں نے فضا میں پرندہ دیکھ لیا، تو کہنے لگے ہم تو زمانے سے گزر رہے ہیں، یہاں کبھی ہم نے پانی نہیں دیکھا، نہ پانی کا کوئی چشمہ ہے، نہ کنواں ہے، نہ کوئی تالاب ہے، تو پرندہ یہاں کیسے اڑ رہا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی چشمہ آیا ہوگا، آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کہنے لگے تلاش کرو، تلاش کرتے کرتے زمزم کے چشمے کے پاس پہنچ آئے، جب پہنچ آئے تو اسماعیل آگے بیٹھی ہوئی ہیں بچے کو لے کر، بنو جرہم قبیلہ، صحیح بخاری، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسماعیل اماں ہاجرہ سے اجازت چاہی کہ ہم بھی یہیں قیام کرنا چاہتے ہیں، چشمہ ہے، زندگی کے آثار ہے، بس ادھر ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی بھی چاہت تھی کہ کوئی تو رہے، آبادی بنے یہاں،
تو انہوں نے کہا بالکل میں اجازت دیتی ہوں ایک شرط پر۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ وہ شرط کیا ہے؟ جی پانی کے اس چشمے میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، پانی کا چشمہ یہ میرے ملکیت میں ہوگا، یہ میرے حق میں ہوگا، اس میں تمہارا۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، بس ہمیں آپ پانی دے دے نا، ہم رہیں گے یہاں۔ وہ قبیلہ وہاں رہنے لگا، معاملات چلتے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی زبان بھی سیکھ لی، سیکھتے گئے، چلتے گئے، یہاں تک پلے ان لوگوں کا اسماعیل علیہ السلام سے بے انتہا پیار ہو گیا، عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ انہی قبیلے کے اندر کسی نے اپنی لڑکی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رشتے میں دے دی۔ یہ ایک امتحان سورہ ابراہیم کا میں نے صرف معمولی اختصار کے ساتھ ایک نقشہ پیش کیا۔ اس امتحان میں خلیل اللہ پاس ہو گئے۔ اس کے بعد ابھی دوسرا امتحان بھی قرآن ذکر کرتا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ جہاں ٹھہرائے تھے پلے بڑے، اب جب باپ کے ساتھ چلنے لگے، جس وقت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال۔ اب تو کئی سال گزر چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے، ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا اب اسے ذبح کیجئے۔ خدا را اس بات کے لیے آپ کو اتنی زحمت دی ہے، ذرا توجہ چاہوں گا، سنیے ذرا۔ خواب میں دیکھتے ہیں میرا خلیل اپنی محبوب چیز میرے نام پہ قربان کر دے، ذبح کر دے بیٹے کو۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے خلیل آتے ہیں، بیٹے اسماعیل سے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے سامنے قرآن ہے، سورہ صافات 23واں پارہ، کیا فرماتے ہیں؟ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ او میرا بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر، تو دیکھ، ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب رب کا حکم تھا تو بیٹے سے پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب رب کا حکم تھا تو بیٹے سے کیوں مشورہ لیا جا رہا ہے؟ بیٹے سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اگر بیٹا انکار کر دیتا، بالفرض ذہن میں آتا ہے، اگر بیٹا انکار کر دیتا تو کیا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے؟ واللہ کبھی بھی نہ چھوڑتے، اللہ کی قسم، واللہ کے خلیل تھے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ واہ خلیل اللہ، کیا شان ہے ابراہیم خلیل اللہ کی۔ انہیں معلوم تھا کہ اتنا بڑا امتحان ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ تو جتنی آزمائش بڑی ہے اتنا ہی اس کا بدلہ ہو، اجر بھی بڑا ہوگا۔ تو کیوں نہ ہو کہ اس بدلے میں، ثواب میں ہی نہیں، میرا بیٹا بھی شریک ہو جائے۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آزمائش میں یہ بھی کیا ہو جائیں؟ شریک ہو جائیں۔ لیکن قربان جاؤں، اسماعیل علیہ السلام کی رگوں میں بھی تو آخر خلیل اللہ کا خون دوڑ رہا تھا۔ ہاں، اسماعیل علیہ السلام بھی تو اماں ہاجرہ کی گود میں پلنے والے تھے، گود کا یہ تو اثر ہوتا ہے نا۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ یا ابت فعل
اے میرے بابا جان افعل ما تؤمر، آپ کر گزریں جو آپ کو حکم دیا گیا۔ رہ گیا میرا معاملہ کہ میں گردن کیسے رکھوں گا چھری کے نیچے، تو میرا معاملہ سن لیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ قربان جاؤں، بیٹا بھی کیا کہتا ہے بابا جان، رب نے قربانی مانگی ہے، اور قربانی تو محبوب چیز کی مانگی جاتی ہے نا ہری پور والو، قربانی مانگی ہے اور قربانی محبوب چیز کی مانگی جاتی ہے، اچھی چیز کی مانگی جاتی ہے۔ لگتا ہے دنیا میں مجھ سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے ہاں کوئی نہیں، میں اللہ کو اتنا محبوب ہوں، میں تیار ہوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ چھری تیز کی ساتھ لیا، رسی لیتے ہیں، خلیل اللہ ذبیح اللہ باپ بیٹا چل رہے ہیں میدان منا کی طرف۔ ہری پور والوں، گود میں بچے لانے والوں، کبھی اپنی اولاد کو سامنے کر کے تو سوچ لو نا، اللہ کی قسم ہے اپنے بیٹے کو سامنے لا کے بندہ یہ تصور کرتے بھی لرز جاتا ہے۔ عمل چھوڑیے، ایسا کرتے بندہ سوچے لرز اٹھتا ہے۔ معمولی بخار ہو بیٹے کو دیکھا نہیں جاتا، لیکن اللہ کے خلیل چلتے ہیں چھری لیے ہوئے میدان منا کی طرف پہنچتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ قربان جاؤں اللہ کے خلیل 86 سال کا بوڑھا ہو اور اس وقت اکلوتا بیٹا ہو، اور بڑھاپے کی اس عمر میں جب اس کو بیٹے کی ضرورت ہو، جب اس کو ہاتھ پاؤں بٹانے کی ضرورت ہو، اس حال میں آج اس کی گردن پہ چھری چلانے لے کے جا رہے میدان میں۔ شیطان اس وقت بھی باز نہیں آیا، سیدھا پہنچتے ہیں گھر میں اسماعیل کے پاس۔ آپ کو پتا ہے آپ کا خاوند آپ کے بچے کو کس لیے لے کے گیا؟ کس لیے لے کے گیا؟ ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ انہیں پتھر مار کے بھگا دیا، جاؤ، وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر اللہ کے کہنے پہ ذبح کرتے ہیں تو میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ شیطان کو رمی کر دی، اس نے بھگا دیا۔ شیطان ادھر سے مایوس ہوا، دھتکارا گیا، فوراً آ گیا خلیل اللہ کے پاس۔ اللہ کے بندے، سفید داڑھی، 86 سال کے بڑھاپے میں آپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ خواب ہی تو دیکھا ہے، کون سا کوئی حکم ہے، خواب ہے؟ فرمایا دفع ہو جا لعنتی، تجھے پتہ نہیں نبیوں کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دھتکار گیا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا باپ آپ کو ذبح کرنے جا رہا ہے، تفصیل میں نے چھوڑ دی۔ انہوں نے بھی دھتکار دیا، پہنچ کے اس پتھریلی زمین پہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں تابعدار ہو گئے، تیار ہو گئے، تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے رب کے حکم کے سامنے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جبین کے بل بیٹے کو لٹا دیا۔ اللہ اکبر، لٹا دیا۔ جو ہی لٹایا
چھری ہاتھ میں ہے. اب جب لٹا دیا اب صرف چھری پھیرنی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح نا، دل خلیل اللہ کا بھی تھا اور دل اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی ہے، بدن بھی ہے، ساری محبتیں ہیں، لیکن چھری رکھ دی اسماعیل کی معصوم گردن پہ. چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے. خلیل اللہ کہتے ہیں چل جائے میں ذبح کر دوں، اور اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. ایک نبی ذبح کرنے کو تیار، دوسرا نبی ذبح ہونے کو تیار، لیکن ہری پور والوں چھری چلی، کیونکہ اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. نہیں چلی چھری، رک گئی. بس جو ہی چھری چلانے کی کوشش جاری ہے، اللہ نے اوپر سے آواز دے کے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ندا دی، آواز دی کہ اے میرا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. کیا ہو گیا؟ سچا کر دکھایا، خواب سچا کر دکھایا. نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو نکال کے اس کی جگہ سے جنت سے مینڈا لا کے ان کی جگہ لٹا دیا. جنت کا مینڈا ذبح ہو گیا. ہری پور والوں قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا قرآنی الفاظ پہ تو غور کیجئے. فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی؟ پھر میں آپ سے ایک سوال کا جواب چاہوں گا، آپ دیں گے؟ اگر یہ آزمائش تھی تو یہ آزمائش تب بن سکتی ہے، یہ امتحان تب بن سکتا ہے کہ آپ یہ تسلیم کر جائیں کہ اللہ کے خلیل کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ بچ جائے گا. اس کے بدلے میں جنت سے کیا آ جائے گا؟ مینڈا آ جائے گا. ذبح تو بیٹے نے نہیں ہونا، جنت سے دمبا آئے گا، ذبح تو اس نے ہو جانا ہے. بس یہ صرف ایک طریقہ ہے. سچ بتاؤ اگر پہلے سے یہ ساری کارروائی اللہ کے خلیل کو معلوم ہوتی تو پھر یہ امتحان بن سکتا ہے؟ یہ امتحان تب بن سکتا ہے کہ ان کو اس ساری چیز کا علم نہیں تھا. تو پھر کہاں گئے وہ لوگ جو غیب کی خبریں جاننے کی باتیں کرتے ہیں، جو مستقبل کی خبریں دیتے ہیں؟ اور ہمارے لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. کل ایک ویڈیو میرے دوست نے، کراچی کے کسی دوست نے بھیجی ہے، میرے دوست ہیں، انڈیا کی اندر ایک پیر تھا، وہ لوگوں کو نسخے بتاتا ہے 150 سال کس طرح زندہ رہو گے، یہ نسخہ لے لو. کبھی کہتا ہے جی موت سے بچنے کا نسخہ، یہ کہو اپنے نام کے وظیفے، اور 3-4 دن پہلے اسے 30 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا. لوگوں کو 150 سال کی عمر کے نسخے بتانے والا خود 30 سال کے اندر کیا ہو گیا؟ چل پڑا. لوگوں کو مستقبل کی خبریں بتانے والا، اس کو اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہے کہ جن کے ساتھ میں نے دن کا کھانا کھایا ہے انہی مریدوں نے شام کو مجھے بھون ڈالنا ہے گولیوں سے. تو قرآن کے اوپر غور کیجئے اور عقیدہ سمجھیے. فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، اتنی بڑی بات سے سبق نہیں لیتے، پوچھنے بھی آتے ہیں تو جی اچھا جو وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے جو دمبا آیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ بھائی کس نے کھایا تھا؟ یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی؟
خواہ مخواہ کے جس سے کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ سوالات پوچھے جائیں۔ اتنی بڑی عبرت ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں ان میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ فرمایا بال تو بال والے جانوروں پہ ہوتے ہیں جن پہ اون ہوتی ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا فصوف، اون والے جانور، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ نیکی دے گا۔ اتنا بڑا اجر، اور لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ دل کھول کر خوشی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے مال کی قربانی پیش کیجئے اور رب کا شکر ادا کیجئے، اور اس وقت دل میں یہ احساس ضرور لائیے کہ اللہ، مال کیا چیز ہے؟ یہ تو تیرا احسان ہے کہ تو نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلنے نہیں دی اور جنت سے مینڈا بھیج دیا، اسماعیل کو تو نے بچا لیا۔ اللہ، میں تیرا ایسا بندہ ہوں، اگر اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چل جاتی اور یہ طریقہ آج تک اصل پہ برقرار ہوتا تو اللہ، میں تیرے حکم کے سامنے میں بیٹے کے گردن پہ بھی چھری چلا دیتا۔ اللہ، اس چھری کے نیچے صرف جانور ہی ذبح نہیں، وہ ساری محبتیں، وہ سارے احساسات ذبح کر دیے میں نے۔ اللہ، تیری محبت پہ ساری محبتیں میں نے قربان کر دی ہیں۔ خوشی کے ساتھ قربانی کیجیے۔ فطیبوا بہا نفسا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دل کی خوشی کے ساتھ۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اور ایک سیرت میں عجیب باتیں لکھی ہے، شمائل میں بھی، معجزات میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کئی اونٹ ذبح کیے، 70 کے قریب اونٹ ہیں، لیکن قربان جاؤں میرے پیغمبر کا معجزہ، آپ اونٹ کو نہر کرتے ہیں، اونٹ لائن میں لگے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے آ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں فدا ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے آگے بڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کرے مسلمانان عالم جو قربانی پیش کریں اللہ قبول اور منظور فرمائے۔